اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ وطوبى للغربا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امام و خطیب مولانا محمد شاکر رشادی صاحب دامت برکاتہم، ابھی ہمیں شب برات کے فضائل اور اس کے مفید بنانے پر بڑی عمدہ باتیں، مفید باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ مولانا کہتے جاتے ہم سنتے جاتے۔ مسجد تعلیم نورخاں کمیٹی کے صدر محترم مظفر الحق صاحب عرف سلیم بھائی اور یہاں کے ذمہ داران میں طاہر پٹیل صاحب اور جناب عابد علی صاحب اور معظم علی صاحب، جناب محمد اقبال صاحب اور دیگر ممبران کے مجھے معاف کرنا نام نہیں معلوم، سارے ممبران کمیٹی ذمہ داران اور میرے محلے کے گلی کے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ شب برات کے موقع سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں 2 سال کے عرصے کے بعد شاید یہ تیسرا سال ہے یہ جلسہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور اس موقع پر ہمیں ضرور یاد کرنا چاہیے ہم نے کتنے بزرگوں کو اور کتنے رشتہ داروں کو اور کتنے بھائیوں کو اور کتنے ماؤں اور بہنوں کو کھو دیا۔ ہمارے سینے میں وہ دھڑکتا ہوا دل ہے تو ضرور ہمارے محسنین، ہمارے کرم فرماؤں کو ہم یاد کر کے ضرور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ دے۔ جو لاک ڈاؤن میں انتقال کر گئے، ان سے جدا ہو گئے، وہ شہید کی مانند ہیں، دیکھتے دیکھتے نمبر لگ گیا اور چلے گئے۔ ہو سکتا تھا میرا اور آپ کا بھی نمبر لگتا، لیکن اللہ نے ہماری مہلت عمل ابھی باقی رکھی۔ شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف خاص طور سے متوجہ ہو جاتے اور اپنی کمر کس لیتے، یعنی پوری طرح تیار ہو جاتے اور دعائیں کرتے اور ترغیب دیتے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان سے ملائے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ آنے والا لمحہ زندگی کا ہے، مہلت عمل کا ہے یا موت کا ہے۔ مہلت عمل چھین لینے والا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں۔ رمضان ابھی 15 دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ایمان کی پختگی تھی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرنے کا مجھے بھروسہ نہیں۔ زندگی اور موت اتنے قریب قریب ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان نصیب کرے،
تاکہ ہم اپنے مغفرت کا سامان کر سکیں۔ بھائیوں، میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں یہاں موجود سارے بھائیوں کے ساتھ پورے کرناٹک کے مسلمانوں کو، جنہوں نے کل اپنے غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کا ثبوت دیتے ہوئے رضاکارانہ طور پر انہوں نے اسلام کے ایک شعائر کے تحفظ کے لیے علماء کی اپیل پر، اپنے بڑے اور رہنماؤں کی اپیل پر ایک پرامن بند بنایا، ایسا پرامن بند بنایا جس نے ہندوستان کی مرکزی سرکار کو بھی سوچنے پر جہاں مجبور کیا، وہیں عالمی سطح پر اس کا نوٹس لیا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملت کی اس بیداری پر ہم ان کے تاجروں کو، ان کے ادارے والوں کو، ان کے جوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی قیادت الحمدللہ زندہ ہے۔ 144 لاگو ہونے کے باوجود قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کیسا حکیمانہ اور بصیرت افروز فیصلہ تھا جو امیر شریعت پورے جماعتوں کی میٹنگ لے کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم خاموشی سے رضاکارانہ طور پر ہم اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کرناٹکا ہائی کورٹ کی اس فیصلے پر جو حجاب کے متعلق آیا، اور پھر حکومت کرناٹک کے اس جانبدارانہ فیصلے پر ہم اپنی خفگی اور ناراضگی کا اجتماعی طور پر اظہار کرتے ہیں۔ یہ ملت الحمدللہ ایک زندہ ملت ہے، اور اس کی قیادت بھی الحمدللہ بیدار ہے۔ ہمیں نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ مایوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جملے ہم نہ سنیں اور نہ سننے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری قیادت نہیں ہے، ہماری ملت میں یہ خرابیاں ہیں۔ رونے اور رلانے اور مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ساری اقوام کا مقابلہ امت محمدیہ سے کیا جائے تو سب سے اچھی، سب سے بہتر قوم، اس سے بہتر قوم اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ اسلام ہے، اس کی وجہ اللہ پر ایمان ہے، اس کی وجہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کی وجہ وہ عقیدہ ہے جو ان کے دلوں میں اتر چکا ہے، جو اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن جے شری رام نہیں بول سکتے۔ محترم حضرات، آج جن حالات سے امت مسلمہ ہند گزر رہی ہے، جن صبر آزما حالات سے وہ گزاری جا رہی ہے، ہر آنے والا دن اس کا امتحان لے رہا ہے، اور الحمدللہ وہ اجتماعی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنے شاعر کی حفاظت کے لیے، اپنی مذہبی تشخص، اپنی آئیڈینٹی کے لیے وہ مسلسل کوشاں۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، آنے والا وقت ہمیں تیار رہنا ہوگا، اس طرح کی کوششیں مسلسل ہمیں مرتے دم تک کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیدار رہنا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ہماری جسم میں جان ہے۔ انشاءاللہ ہم بیدار امت کا ثبوت دیں گے۔ محترم حضرات، یہ حالات دوسری طرف بتاتے ہیں
یہ ظاہر ہے اللہ رب العالمین ان حالات سے واقف ہے. اللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے احوال سے بے خبر نہیں، باخبر ہے. شاید ایک گناہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں جہاں انفرادی استغفار کرنا ہے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اجتماعی استغفار کریں، اور آج کی مجلس کے اختتام پر ضرور ہم اجتماعی استغفار کریں گے. استغفر اللہ ربی، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم گناہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم نے جو اجتماعی فریضہ ہے اس سے جھلا دیا ہے، اللہ ہم اس کی طرف آتے ہیں، اے اللہ ہم سے وہ کام لے جس کے لیے تو ہمیں یہاں پر پیدا کیا. محترم حضرات، اسی بات کو یاد دلانا بہت ضروری ہے. شب برات سے اس سے اچھا موقع اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ اس رات کو ہم وہ میسیج دے دیں امت کو، اس کے بعد اس کا شعور کبھی نہ سوئے، اس کی آنکھ نہ سوئے، اس کا شعور جاگتا رہے. کیا حالات اسلام کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے ہو رہے گئے یا مبنی پر حق کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. وہ ایک فیصل، وہ ایک حکم کے طور پر یہاں پر وہ رول ادا کرے، صرف اپنے متعلق نہیں. چونکہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم امت مرحومہ ہیں، ہم ہی وہ گروہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعد اس جہاں کی پوری اقوام کا رہبر بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں خیر امت کا اللہ نے قرآن میں لقب دیا ہے. اب یہود و نصارہ کا وہ کوالٹی نہیں رہی، وہ صفات نہیں رہے کہ وہ اقوام عالم کی رہبری کریں. اقوام عالم کی رہبری کے لیے یہ امت محمدیہ آبا ہے. ہم امامت کے منصب پر بٹھائے گئے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ سامنے کے لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں. ٹریجڈی تو یہ ہے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، تو سامنے والے کو کیا پتا ہوگا کہ ہم کیا ہیں. ہم ہندوؤں کے مقابل میں مسلمان نہیں ہیں. مسلمان بھی سن لیں، یہاں کے سارے باشندگان سن لیں کہ مسلمان کسی قوم کے مقابل میں قوم نہیں گئے. ہندوؤں کے مقابل میں مسلمان نہیں گئے، سکھوں کے مقابل میں مسلمان نہیں گئے، عیسائیوں کے مقابل میں مسلمان نہیں گئے. مسلمان ایک عقیدہ رکھنے والی، ایک اصول رکھنے والی ایک اصولی امت اور ایک اصولی گروہ ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام رکھتی ہے. خدا کی زمین پر اللہ کا آخری پیغام ہم ہیں، اللہ کا آخری پیام ہم ہیں. ہم ہیں اس لیے یہ دنیا باقی ہے. جب ہم نہیں رہیں گے تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا. یہ ہے وہ ہمارا مقام جسے ہمیں بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. سچی بات یہ ہے ہندوستان میں جتنا بگاڑ ہے وہ ہماری وجہ سے. آپ بولیں گے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بگاڑ کے کام تو دوسرے کر رہے ہیں. بے شک ہم کچھ نہیں کرنا، اس بات کی علامت ہے ہمارا خاموش بیٹھنا کہ بگاڑ والوں کو ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے. اگر ہم بیدار ہوتے، ہم میدان میں ہوتے، زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوتی، تو ضرور ہم اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق قوموں اور انسانوں کے گروہوں کو ہم چلاتے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، مسلم پرسکلہ بورڈ بننے کے بعد پہلے صدر، نوجوان بیٹھو جی، پہلے صدر بنائے گئے. وہ ایک بڑے تاریخ داں مورخ بھی رہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، پہلے عربی میں لکھی. اس کتاب کے ذریعے سے عربوں کو وہ جگانا چاہا کہ پورے عالم کا، دنیا کا بگاڑ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان
کی وجہ ہے۔ مسلمان خاموش ہے، خیر امت کا فریضہ انجام نہیں دے رہا۔ تم اس زمین پر 57 سیاسی طاقتیں ہوں، اگر تم متحد ہو جائیں اور سب مل کر تم دین حق کے علمبردار بن جائیں تو پوری دنیا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ سکتی ہے۔ تم خاموش بیٹھنے سے، تم حق کو چھپانے سے، تم حق کو دبانے سے، تم مصلحت کا شکار ہونے سے، تم مفاد پرست بننے سے، تمہیں اقتدار کا نشہ چڑھنے سے آج دنیا پوری بگاڑ کا شکار ہے۔ اسے راستہ بتانے والا کوئی۔ یہ کتاب پہلے عربی میں لکھی گئی، اس کے بعد اس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں ہوا، اس کے بعد اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوا۔ یہ پورے زوال کے بگاڑ کی اصل وجہ مسلمانوں کا گر جانا، اخلاقی طور پر گرنا، سماجی طور پر گرنا، معاشی طور پر گرنا۔ اگر ہم اخلاقی طور پر سمجھ جائیں، اجتماعی طور پر سدھر جائیں تو ہمارے اندر ہی اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم ہمارے ملک کو سنمارگ بتا سکتے ہیں، صراط مستقیم پر لے جا سکتے ہیں۔ ہر پارٹی پریشان ہے کہ یہ ملک کدھر جائے گا، آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ جن کے ہاتھوں میں اقتدار کی بات ڈور ہے، آخر وہ چاہتے کیا ہیں، کس حد تک نفرت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج کسی پارٹی کا نہیں، صرف اور صرف اسلام میں ہے، مسلمانوں کے پاس۔ تو بھائیوں، ہمارا کچھ نہیں کرنا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ ہمارا خاموش بیٹھنا ہمارا جرم ہے۔ ہمارا گھر سے مسجد آنا، مسجد سے گھر جانا، دکان سے گھر کو آنا، گھر سے مسجد کو جانا اور کسی کو کچھ نہیں بولنا، یہ روش ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سارے دنیا کے مذاہب اور ازمز فیل ہو چکے ہیں۔ 2 جنگیں، عالمی جنگیں دنیا نے دیکھی، UN بنایا گیا۔ ابھی 20 دن سے ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے جو ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہیں تیسری عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ اس کا حل کس کے پاس ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بڑا، میرا ملک بڑا، میرے پاس ہتھیار اتنے، لہذا مجھے پھیلنا چاہیے، دوسروں کو ہضم کرنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا جس کی لاٹھی اس کا بھینس۔ گلی کے غنڈے سے لے کر دلی کے حکمرانوں تک اور اس ملک سے لے کر سارے ممالک میں یہی چل رہا ہے۔ اور دوسرا کون سا اصول چل رہا ہے؟ کیا کوئی اصول چل رہا ہے؟ کیا کوئی باضابطہ قانون چل رہا ہے؟ آج ہمیں گلی کے غنڈے کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، اس لیے نہیں کہ بلیک میل کرنا ہے، ہم بھی غنڈے بننا ہے۔ انہیں اگر 2 پلاٹ قبضہ کرا تو ہمارے حصے میں بھی آدھا پلاٹ آئے گا، اس لیے نہیں، اس لیے کہ پھر سے ایسے غنڈے سر نہ اٹھائیں، کیونکہ آج ایک غریب ایک کمزور متاثر ہو رہا ہے، کل 10 غریبوں اور کمزوروں کو یہ دبوچ لے گا۔ یہی معاملہ آج رشیا کا ہے۔ دماغ خراب ہو چکا ہے، پرینام اچھے نہیں نکلیں گے۔ وہی حال ہوگا جو 20 سال کے بعد امریکہ کا افغانستان میں ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رشیا آج سے 30 سال پہلے کیا تھا بولو؟ سماجی تعلیم پڑھے ہوں گے ہماری عمر کے لوگ اور بزرگ تو جانتے ہیں۔ 70 سال کمیونزم، لادینیت اور تحریت کا دبدبا تھا۔ مسلمانوں کی اکثریت تھی ان علاقوں میں،
ہمارے منصور بھائی لیکچرر جانتے ہیں، USSR کہتے تھے، یونائٹڈ سویت سوشلسٹ رشیا۔ 15 سے زائد چھوٹی بڑی مملکتوں کا وہ ایک یونین اسٹیٹ تھا، یونائٹڈ اسٹیٹ تھا۔ لینن کے زمانے میں جو کمیونزم کا غلبہ تھا، گورباچوف کے زمانے میں 1990 اور 91 کی دہائی میں 70 سال کے بعد اسے زوال آیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بہت دور کی تاریخ میں نہیں بتا رہا ہوں۔ وہی عالمی حالات تھے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں بابری مسجد گرائی گئی، وہی عالمی حالات تھے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطینیوں کے پڑھے لکھے 75 PhDs کو لبنان کی اس سرحد میں دھکیل دیا گیا جہاں -7 ڈگری سردی تھی۔ کوئی PhD 75 کچھ نہیں کر لے سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہماری طاقت ڈگریوں سے نہیں ہے، ہماری طاقت خیر امت بننے سے۔ 75 PhD اسرائیل نے فلسطین کے PhD ڈاکٹروں کو لبنان کی سرحد میں دھکیل دیا، قید کر دیا جہاں -7 پر ٹیمپریچر چل رہا ہے۔ لینن اور مارکس کے مجسموں کو لوگوں نے رسیاں ڈال کر کھینچی، آپ نے دیکھا ہوگا، اور جوتے اور چپلوں سے مارا کہ انہوں نے انسانیت کو کیا دیا۔ لکھنے والا مورخ لکھتا ہے اس 70 سالوں میں نماز پڑھنے کی تو دور کی بات، مذہب کا نام نہیں لے سکتے۔ شوہر کے خلاف بیوی جاسوسی کرتی، باپ کے خلاف بیٹا جاسوس۔ اب اس میں 1991 میں 7 وہ آزاد ریاستیں ہیں جو مسلم اکثری تھی، جس میں افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قفقاز، آذربائیجان، کریمان، یوکرین، یہ سب آزاد ریاستیں، اور سب نے اپنے ریفرینڈم کرایا اور اپنی حکومتیں دی۔ اور ان آزاد ریاستوں میں الحمدللہ 70 سال کے بعد اس دور میں ترکی میں ایک انقلاب آیا اور سلامت پارٹی نے، جس کے وزیر اعظم، آپ بولیے، کوئی بولیے کون تھے وزیر اعظم؟ اسلام پسند وزیر اعظم ترکی کے نجم الدین اربکان وہ تھے۔ تو انہوں نے، کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کا بارڈر کا علاقہ ہے، جغرافیہ ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ان ممالک کا سروے کرایا جائے اور وہاں پر مسلمانوں کے اسلام کی پوزیشن کیا ہے دیکھی جائے اور انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی جائے۔ اس کے لیے ان کے ایک دوست مصطفیٰ محمد دامان صاحب ازبکستان کا انہوں نے دورہ کیا، پورے علاقوں کا دورہ کیا اور ایک کتاب انہوں نے لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے وسط ایشیا میں اسلام کا مستقبل۔ اس کتاب کے دیباچے میں انہوں نے بڑے دلچسپ 2 واقعات لکھے ہیں، میں وہ واقعات سناؤں گا اور ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی عورتوں کو، بچوں کو جا کر وہ واقعات سنائیں۔ مصطفیٰ محمد دامان لکھتے ہیں کہ میں جب ازبکستان کی ایک مسجد کے باہر عصر کے بعد بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ظاہر مسلمانوں کی اکثریت کی مسلم کنٹریز رہے، وہ بڑی بڑی مسجدیں، باؤنڈری گھری ہوئی، پلے گراؤنڈ سامنے، پارکنگ ہے، یہاں ہمارے جیسا نہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کا ہم پہلے ٹیسٹ کریں۔ وہ لکھتے ہیں میں ایک بچے کے قریب گیا اور قریب جا کر جیب سے ایک بڑی نوٹ نکالی اور نکال کر کہا کہ بیٹا اس نوٹ کو لے لو۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بچہ لپک کر لے گا، اپن 500 نوٹ کے تو لیتے ہیں، تھینک یو انکل،
وہ بچہ کیا کرا؟ وہ لکھتے ہیں میری توقع کے خلاف رد عمل سامنے آیا. وہ بچہ سامنے بڑھنے اچک کر لینے کے بجائے پیچھے ہٹا اور کہا کہ چاچا اس نوٹ کو آپ اپنے جیب میں رکھیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے. وہ لکھتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور میں پکار اٹھا اللہ اس علاقوں میں اسلام کا مستقبل روشن. ایسی غیور، ایسی غیرت مند خوددار قوم نسل یہاں کی ہے. انشاءاللہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ کرے. اسی میں سے افغانستان بھی. پھر وہ لکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن ایک حضرت اذان دے رہے تھے جن کی عمر 70 سال کے قریب تھی. تو مجھے کھٹکا کہ 70 سال تو یہاں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، سب مسجدیں بند پڑے. یہ حضرت جب پیدا ہوئے ان کو اذان کہاں سے معلوم ہو گئی؟ تو میں تشویش ہوئی تو جا کے میں اذان کے بعد بولا حضرت آپ اتنی اچھی اذان دی نا، صحیح سے پوری کچھ بھی غلطی نہیں کرے. 70 سال یہاں اجازت ہی نہیں تھی، کون سکھایا آپ کو اذان؟ تو حضرت بولے میرے بابا جاسوسی کرتے تھے، میری اماں میں کچھ تہ خانے میں لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. موقع نہیں تھا، موقع ملا. میں 70 سال کا بوڑھا رہتے کیا بھی رہتے اللہ کی بڑائی میں نے بیان کر. یہ ہے وہ مائیں جنہوں نے ایک کو بھی مرتد ہونے نہیں کیا اور اس چیلنج کا 70 سال مقابلہ کیا اور اپنی نسلوں کو باقی رکھا. کیا یہ مثالیں ہندوستان کے ان حالات میں ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے عورتوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں؟ نئی نسل کو تیار کیجیے. ہمارا برے چاہنے والوں کی اصل نظر نئی نسل پہ ہے. آج نئی نسل 16-17 کی ہے، کل وہ 18 کی ہو جائے گی. ووٹر فرینچائز بن جائیں گے. اور اگر میں ان کے جذبات کا لحاظ رکھوں گا تو وہ ووٹر ووٹ میرے حصے میں آئیں گے. بچیاں بول رہی 1 مہینہ پہلے کیسا اچھا ماحول تھا، 1 مہینے میں کیسا ہو گیا. فاطمہ آفرین جو 5 ضلعوں کا الہ آباد کی لڑکی، JNU کی PhD، مسلم وومن فیٹرنیٹی کی صدر، 5 ریاستوں کا دورہ کرنے کے بعد جماعت اسلامی کے YouTube چینل البلاغ کو وہ انٹرویو دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 5 ضلعوں کا میں نے دورہ کیا. ان 5 ضلعوں میں بچیاں بول رہی اتنا اچھا ماحول تھا، ہم سب مل کے رہتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب برقع پہننے سے والا گروپ الگ ٹھہر رہا ہے، برقع نہیں پہنا سے گروپ الگ ٹھہر. اب کیا ہو گیا؟ ہم سب آپس میں لنچ شیئر کرتے تھے. لکشمی فاطمہ کے ساتھ کرتی تھی، سیما ایک کے ساتھ کرتے تھے. اب لنچ بھی الگ الگ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے لیکچرر ہم کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، اب ان کی نظر بھی بدل گئی. فائدہ کس کا ہوا؟ نفرت کا ایجنڈا چلانے والوں کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاش کے اس مسئلے کو مقامی مسئلے سے اٹھا کر ریاستی، ملکی اور عالمی مسئلے بنانے والوں کے ہم کو اللہ حکمت دیتا اور مقام پر ہی اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر شر میں ایک خیر کا پہلو رکھتا ہے. خیر کے بھی بہت سے پہلو ہیں اس میں. ایک پہلو یہ ہے کہ حجاب کیا ہے دنیا کو معلوم ہو، اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ حجاب جیسا نماز روزہ ضروری ہے ویسا حجاب بھی ضروری ہے. یہ کوئی کلچر کی بات نہیں ہے،
یہ عین عبادت ہے، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا اسلام۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، مسلمانوں سے کہا گیا کہ نبی کے گھر پہ جب آ رہے ہیں اور نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہے اور پوچھنا ہے، فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیا بات؟ پوچھنے والے صحابہ جن سے پوچھا جا رہا ہے ازواج مطہرات، جن کو اسی صورت میں امہات المومنین کا اسٹیٹس دیا گیا، قیامت تک کوئی ان سے شادی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ امت کی مائیں بنانی ہے۔ اور امت کی ماؤں سے جب مانگنے کا مسئلہ ہے، پوچھنے کا مسئلہ ہے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم حضرت عائشہ سے بات کرو، کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی چیز مانگو، تو فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا گیا، نام دیا گیا۔ قرآن میں ذکر ہے۔ ووٹ کون ہوتی ہے؟ جو مذہب سکھائے۔ ووٹ کا کام فیصلہ کرنا ہے کہ مذہب کی ٹیچنگ دینا ہے۔ سورہ نور میں بتایا گیا گھر کے اندر کا حجاب، سورہ احزاب میں بتایا گیا گھر کے باہر کا پردہ۔ آیت نمبر 30، 31، 32 سورہ نور آپ جا کر پڑھیے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، مرد بھی رکھیں عورتیں بھی رکھیں، عورتیں اپنے سینے پر آنچل ڈالیں، اونی اوڑھیں، اور اپنے سارے شرم کے حصوں کو، بال کو چھپائیں، اور جاہلیت کی طرح پائل اور چین کے ذریعے سے دندناتی ہوئی آواز کرتے ہوئے نہ پھریں، اور جاہلیت کی طرح اپنی بیوٹی اور خوبصورتی کو بکھیر کر لوگوں کو اٹریکٹ نہ کریں۔ اس جاہلیت کو ہم نے اپنے رسول کے قدموں سے روک ڈالا۔ خبردار، رسول کے بعد پھر جاہلیت کو سب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ معاشرے میں وہ جاہلیت سب نہیں اٹھا رہی۔ محترم حضرات، روس اور یوکرین کا مسئلہ، کیا ہم تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا ہم صرف نیوزز دیکھیں گے؟ کیا واکنگ میں ڈسکشن کریں گے؟ افسوس کریں گے؟ نہیں، اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہم امت مسلمہ، امت مرحومہ ہیں، امت محمدیہ ہیں، جن کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہے، اور ہم ایک عالمگیر امت کے فرزندان ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے، ہم عالمگیر امت کے فرزندان ہیں، ہمیں ملکوں میں اور سرحدوں میں نہیں کاٹا جا سکتا۔ کہیں اگر ظلم ہوگا تو ہمارے نبی جیسا اس درد کو محسوس کیے ہیں، یہاں ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، اور ہم ضرور اس کے لیے سفارتی کوششیں کریں گے۔ ہماری حکومت کو سے کہیں گے کہ آپ ظالم کے خلاف ووٹ کریں، مظلوم کا آپ ساتھ دیں، آپ غیر جانبدار تحریک کا حصہ رہے ہیں، آپ اس روایت کو برقرار رکھیں ہندوستان کی، جس سے ہمارے ملک کی شان، بان اور پہچان ہے۔ اس روایت کو آپ نہ توڑیں، کیونکہ ہم عالمگیر امت کے فرزندان ہیں۔ آپ بولیں گے اتنے بڑے بڑے باتیں کریں تم شب برات، ہم بڑے ہیں، ہم امام ہیں، اللہ نے ہم کو رہبر بنایا ہے، ہمارے پاس بڑا پیغام ہے، ہمارے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی سے زیادتی ہوئی نوکر پر، وہ غلام نے آ کر آپ سے التجا کی، رسول اللہ کی آنکھیں بھر آئیں، رسول اللہ نے اس صحابی کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کر کہا، اے صحابی
تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس غلام پر تمہیں جتنی قدرت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے. کیا تم بھول گئے اس خدا کو جس پر تم ایمان لاتے ہو؟ وہ اللہ جو تمہاری شہرت سے قریب ہے تمہیں پکڑ لے اور تمہیں توبہ کی بھی مہلت نہ دے. تم معافی مانگو جو اس پر زیادتی کرو. محترم حضرات، ہمیں اس لیول پر سوچنا ہے. ہمیں مرغوب ہونا نہیں ہے، مایوس ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم رہبری کا صلاحیت رکھتے ہیں اور رہبری کرنے کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس رہبری کا اصل امرت ہے. میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، صوم کہتے ہیں رکنے کو، کسی چیز سے روک قصدن رک جانا یا روکے رکھنا. ایک طاقت ہے جو روک رہی ہے. گھوڑے کو چارے سے روکنے کو صوم کہتے ہیں. گھوڑا چاہ رہا ہے کہ کھانا کھائے، غذا کھائے، پانی پیے، لیکن اس کا مالک اس کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی بنانا چاہتا ہے. اس لیے جب وہ چاہ رہا ہے نہ اسے پانی دے رہا ہے نہ چارہ دے رہا ہے، تاکہ میرا گھوڑا جنگجو بنے اور دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھے. بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں گے. بڑی تیاری اور ذوق کے ساتھ شاداں و فرما ہم روزے رکھیں گے. ہم عزیمت کی راہ اختیار کریں گے. چاہے شوگر اور بی پی ہو، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایک ٹائم کی شوگر کی گولی چھوڑ کر ہم روزہ رکھیں گے. کیونکہ مرنا تو ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے ہم نہیں مر سکتے، نہ ایک سیکنڈ بعد ہمیں موت آ سکتی. جو وقت طے ہے اسی وقت ہم مریں. یہی تو ایمان ہے. ایمان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے. اللہ کے بھروسے پر جینا، اللہ کے بھروسے پر بچوں کی پرورش کرنا، اللہ کے بھروسے پر کاروبار کرنا، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے ساتھ لوگوں کی رہبری کرنے کا نام ایمان اور اسلام. دوسری چیز اس سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ صبر کی. صبر یعنی صراط مستقیم پر قائم رہنا. صبر یعنی سفر جاری رکھنا. چل رہی منزل نہیں آئی، چلتے چلنا، رکنا نہیں، اس کا نام صبر ہے. رستہ بھٹکنا نہیں، اس کا نام صبر ہے. کوئی خرید لیا تو بکنا نہیں رضوی کے جیسا، اس کا نام صبر ہے. اقتدار بہت ڈینجر ہوتا ہے. دنیا چڑھتی سورج کی پوجا کرتی ہے. بہت سے داڑھی والوں نے بھی یہ بات کہی کہ فلاں کو آپ ووٹ دے سکتے. اقتدار کئی اچھوں کو ہضم کر جاتا ہے، اس کا ہاضمہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. ہمیں لوہے کے چنے بنانے کے لیے رمضان آ رہا ہے. اس شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس احتساب کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے اور انشاءاللہ ہم اسی سینس اور اسی فہم اور اسی درد اور اسی ذہن کے ساتھ ہم روزے رکھیں. ہم اغیار کا مال نہیں، ہم اپنے حقیقی مالک اللہ کا مال ہے. اور یہ پلاٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہمارا ملک اور یہ پوری دنیا اللہ کا پلاٹ ہے. اس کا واحد اور جائز مالک اللہ ہے. ایک پلاٹ ہوتا ہے جس کے بہت سے دعوے دار ہوتے ہیں. حقیقت میں حقیقی مالک تو ایک ہی ہے بس. اور جتنے دعوے دار ہیں وہ سب ناجائز دعوے دار ہیں. اسی طرح تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ جو بڑا بابرکت ہے،
وہ اس زمین کا اور اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس پورے پلاٹ کا حقیقی مالک، حقیقی اونرشپ اس کی ہے۔ جتنے دعوے دار ہیں وہ سب ناجائز دعوے دار۔ یہ ہے ایمان کا حرکی تصور، یہ ہے اسلام کا انقلابی تصور، جسے ہمیں لے کر جینا ہوگا اور مرنا ہوگا۔ ہم شب برات کی بات کرنے لگے، جبکہ حدیث میں آتا ہے رات میں گناہ کرنے والے کے لیے اللہ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر دن ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میرے بندو جو رات میں گناہ کیے ہیں آ جاؤ میری پناہ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اور دن میں گناہ کرنے والوں کو ہر رات اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے سے والے آ جاؤ میری طرف مغفرت چاہو، میں تمہیں معاف کروں۔ اسی بات کو میں نے جو ابتدا میں پڑھی 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک کی پہلی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں حقیقی بادشاہی۔ اگر اس کے ہاتھ میں بادشاہی نہیں ہے تو آج سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب سے نکالو کسی کا ہمت ہے؟ رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں کوئی تبدیلی لا لو اگر دم ہے تو، ایک ہپا اگا لو اگر ہمت ہے تو، خون کا ایک ڈراپ بنا لو اگر دعویٰ کرتے ہو تو، خون کا پوری دنیا اور سائنٹسٹ الٹے لٹک جائیں خون کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے۔ آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی، خون کے اندر، بلڈ کے اندر جتنے انگریڈینٹ ہوتے ہیں، کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن، سب ڈال کے پٹن دبائے اور چلو بن جاؤ، جوس بنے گا، خون کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، قرآن کہتا ہے لوگوں کو احساس ہونا چاہیے یہ سب میری تخلیقات ہیں، مرنے والا ہوں میں کچھ کر لوں۔ رسول اللہ کیسا بولے اگر تمہارے ہاتھ میں ہری ڈالی ہے اور تمہارا موت آ جائے تو یہ نہ کو سوچو اپولو جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ادھر جاؤں گا۔ اوپر والوں کو بولے ارے دیوانے پہلے ان کے ہاتھ میں جو ڈالی ہے وہ پہلے لگاؤ، مرنا تو ہے، پہلی ذمہ داری اس کی ہے، وہ لگا دو تاکہ نسلوں کو فائدہ ہو، سایہ ہو۔ موت سے ڈرنا نہیں، موت سے بچنے کے لیے ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں، بہت خاص نسخہ ہے، وہ سن لو آپ۔ ایک حکیم بولے موت سے بچنے کا ایک خاص نسخہ، موت نہیں آنا بولے تو خاص نسخہ بول سکتے ہیں۔ موت نہیں آنا بولے تو موت آنے کے بعد موت نہیں آنا، یہ نسخہ ہے بڑی۔ یہ جو زندگی 2 دن کی دنیا کی زندگی کا اختتام ہے وہ موت ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے، حدیث میں اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے موت۔ اور 29ویں پارے میں ہے کافر پکاریں گا کہ اللہ موت آ جائے، کانت الخازیہ، کاش کہ میرا فیصلہ ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہا، میں کو کیوں لٹکا دیں؟ اللہ میں ہمیں موت نہیں ہے کسی بھی۔ محترم حضرات، 5 نمازاں پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، تراویحاں پڑھتے ہوئے، اجتماعیت سے زندگی گزارنے سے، میں کوئی جماعت کی محبت حیثیت میں نہیں بول رہا، کسی بھی جماعت سے جڑو، کوئی ایک مسلمان مرد عورت ایسا نہیں رہنا جو اجتماعیت سے جڑے۔ آپ بولیں گے منصور بھائی ہمارا کیا ہے، بھائی ہم نوجوان بچوں کو بول رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہیں کو بولے بھائی 25 سال کی بیوی بچے کو چھوڑ کے، بچہ 25 سال میں ہوا نا پیدا، وہاں چھوڑ کے فلسطین اور شام کو جاؤ کرنے بولے، بڈھے میاں بھی تو پہلے نا، اور وہ بڈھے میاں کا ایمان بھی ایسا چھوڑ کے جا کے پہاڑ بیچ میں آیا جو اس کے بعد پڑ گئی، پلٹ کے دعا کرے اللہم انی ربی انی اسکنت من ذریتی
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں میری بیوی کو اور میرے چھوٹے بچے کو تیرے حکم پر ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں ایک ابا نہیں ملا. تحویل الناس، تو لوگوں کے دلوں کو مشتاق بنا دے. کیسی دعا کریں تو 25 سال کے ابراہیم علیہ السلام، جہاں پرندہ پر نہیں مارتا، زندگی بھی آسان نہیں ہے، ذرا لوگوں کو بھیج کے محبت بھر دے لوگوں کے دلوں میں. وَتَرْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، خالی دال چاول نہیں اللہ میاں، پھلاں کھلائیں. لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ کھا کے مستی نہ کرے بلکہ تیری نماز قائم کرے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے. اب کیا کریں، پیسہ آ گیا باپ کا، کیا کر رہی ملک؟ حیدرآباد جا رہے تھے ذرا شاہباز کی حدیث کھانے، اور بابا کی صدار دی 10 جوڑے بکرے لا لے. بعض لوگ آتے ہیں چائے پینے کی حیدرآباد جائے. اب ایسے مستی والوں کو کیسا اللہ کی رحمت ہماری کریں گے؟ اب تک جو ہوا توبہ کر لیا انشاءاللہ. نہیں معلوم تھا کرے ہو، اب نہیں. کوئی سفر دنیاوی یا دینی فائدے کے بغیر نہیں کریں. ایک پیسہ فضول نہیں خرچیں گے. اللہ کو جواب دینا، مرنا. اب یہ مرنا ہے، میسج کیسا مل رہا ہے؟ بالکل شب برات قبرستان کو جانا، اپن بھی جانا، کئی کو جانا. 2 فائدے ہوتے. پہلا فائدہ اپن کو یہ ہے کہ ہمارے کو اپنی خبر یاد آتی. خبر میں گئے تو چلا دیں گے نا، خبر گئے دادا کی خبر لکھ گئے، ابا نہیں لگ گیا، بولو کل لکھ جاؤ، بولو آج لگ جانا ضروری نہیں ہے. میں ان بچوں کو نہیں لگ جانا، دلاڑ ان کے نرم رہتے، کچھ بھی نرم نہیں رہتے. آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہے، جوان بچیوں کو نہیں لانا، بہت اور بھابھی مری تو بھائی کو نہیں لاتے. یہ عورتوں کا ذہن خراب ہے. تو قربانی کئی کرا کے اللہ نے خود کہیں دیکھو بچے نہیں، بچیاں روتی ہیں، بچے روتی ہیں، بچوں کو چھپانا حکم ہے. وہ خون بہ رہا سو گلا کٹ رہا سو دیکھ رہے بچے تو مل کے تاکہ تیرے کو خون دیکھ کے تیرے مضبوط ہونا. حکم ہے، کمرے میں نہیں بیٹھے. خبر کو جاننے سے اپنی خبر یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب تک میں تمہارے کو روکا تھا. صحابہ کو بولے آخری دور میں، یہ آخری دور کے لیے مدینہ آنے کے بعد اب تک میں روکا تھا کیونکہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے انبیاء کی خبروں کو بت خانہ نہ بنائے. لیکن اب ذرا تمہارے ایمان کے اسٹیج پہ آگے ہم اچھی طریقے سے اب میں تم کو بولتا ہوں جاؤ خبرستان. کئی کو جاؤ تمہارے دل نرم ہوتے اس کے واسطے، اور کئی کو جاؤ گے تو موت یاد آتی. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تمہارے جو بڑے گزرے، اماں بابا دادا دادی نانا نانی کئی بھیا بیوی، جیسا زندے اپنے کھانے پانی کو محتاج رہتے بھوکے رہتے ویسا مردے ہمارے انتظار میں ان کے آئے. ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درجے کو بلند کر رہے تھے ہمارے ابا کے، ہمارے دادا کے. تو بندہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیسا میرے کو جمپ ہو گئے، ترقی ہو گئی بولتے ہیں. تو اللہ میاں بولتے ہیں تمہارا بیٹا ہے کہ خوب استغفار کر کے کیا رو کے تمہارے واسطے خوب استغفار کر کے گیا، اس لیے میں تمہارے درجے کو بلند کر. اب ہمارے ابا کا درجہ بلند ہونا بولے جا کے رونا نہیں، خبر پہ گئے تھے آج جانا، بچوں کو بھی لے گئے. اور کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ماں باپ اپنی اولاد سے مایوس نہیں